السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ لائن اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج فائنلی پاکستان میں 23rd SCO کانفرنس کا کامیابی سے انعقاد ہوا اور مختلف آراء تھی، لیکن یہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے کریڈٹ تھا۔ اس کے اعلامیوں کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، اور آج کی ایک اور اہم سیاسی خبر یہ ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے چانسلر امیدواروں کی فہرست سے عمران خان کا نام نکال دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے اور واٹ ڈز دیٹ مین ٹو PTI، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور پروگرام میں جوائن کریں ہیں زنیرہ اعظم، سینئر صحافی ہیں، ڈاکٹر حسان صاحب جوائن کر رہے ہیں، ہی از این ایکسپرٹ آن CPAC، فارمر CPAC اتھارٹی کے سربراہ بھی رہے ہیں، اور محمد عادل صاحب جوائن کر رہے ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ بہت شکریہ۔ زنیرہ، میں آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ لوگ بڑا ڈیپلی اس کو کوریج بھی کر رہے تھے۔ واٹ ڈڈ یو سینس آؤٹ آف اٹ؟ اور یہ تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ڈپلومیٹکلی بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا ہے جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ویل ایکچولی اس کے اتنے زیادہ ٹینٹیکلز ہیں کہ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ٹچ ایوری ون۔ جو اس کا جوائنٹ کمیونیکے ہے، اگر اس کو دیکھیں تو دیٹ از ٹو لارج اینڈ ٹو جنیرک ان مائی اوپینین۔ اور ہم جب ایکسپرٹس سے بات کر رہے تھے تو دے آلسو اگریڈ۔ جو آستانہ میں پچھلی سمٹ ہوئی تھی وہ ہیڈ آف اسٹیٹس کی تھی، یہ ہیڈ آف گورنمنٹ کی تھی، تو ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وین اٹ کمز ٹو دا مین پوسچرنگ اور ایک جو مین ڈائریکشن ہوتی ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹس کی جو کاؤنسل ہے ان کی طرف سے آتی ہے۔ تو پروبیبلی دیٹس وائی یہ جو ہیڈ آف گورنمنٹ کی سمٹ تھی اس میں انہوں نے زیادہ فوکس اکانومی، ریجنل کوآپریشن اور اس طرح کے آئیڈیاز پہ کی ہے، ایز کمپیئر ٹو دا ون ان آستانہ جس میں انہوں نے جیو پولیٹیکلی ایڈریس کیا تھا کہ SCO کس طرح دیکھتا ہے گلوبل آرڈر کو۔ بٹ پاکستان کے لیے اٹس اے ڈپلومیٹک ون، ویری گڈ اومن، بیکاز وہ ایک جو آئسولیشن کا منترا چل رہا تھا وہ اٹ ہیز بین لیڈ ٹو ریسٹ، افیکٹولی ہو گئی۔ ٹیررزم کے اور سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس لحاظ سے بھی ایک اٹس اے بگ اچیومنٹ۔ اب جو اس کا بلو پرنٹ جو بھی ہے وہ ظاہر آہستہ آہستہ سامنے آئے گا، بیکاز بہت پیرلل باڈیز ہیں، کیا کیا آپس میں چیزیں اگری کی ہیں، وہ آگے چلیں گی کیسے۔ اب CPEC 2 ہے، 1 کے فیز سے ہم نکل آئے ہیں، تو پچھلی جو پرابلمس تھی، پینڈیمک بھی آ گیا تھا بیچ میں، ہم نے اس سے کیا لرن کیا ہے، اور اب جیو اکنامکس کا ویژن جو اس گورنمنٹ کا ہے اس کو یہ کیسے کیری فارورڈ کرتے ہیں وہ تو اب نظر آئے گا ہمیں ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ ٹھیک، ڈاکٹر حسان صاحب، آلدو میری کوشش ہے کہ آپ سے CPAC کے اوپر ایکسٹینسولی پروگرام میں آگے جا کے بات ہو، لیکن فی الحال میں چاہتی ہوں کہ آپ کا امپریشن کیا تھا اس پوری ایکسرسائز کا، کیونکہ پہلے بھی جو تھی اس کے بھی کچھ فیصلے تھے جن پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور عمل درآمد پہ آج پورا دن ہم سوال بھی کرتے رہے کہ عمل درآمد بہت میٹر کرتا ہے، خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے جب وہاں پہ کچھ ایکسرسائز ہو۔ آپ کے لیے یہ جو ایکسرسائز تھی اس میں سے کون سا سب سے اہم نقطہ ہے جو آپ بتانا چاہتے ہیں؟ I think on the diplomatic front, اگر کرکٹنگ ٹرم یوز کی جائے تو پاکستان نے ایک سکسر مارا ہے۔ آئی تھنک کہ یہ جو نیریٹو اب ان 2 دنوں میں جو بنا ہے چائنیز پریمیئر کے ارائیول سے، اور ان کی جو باڈی لینگویج اور انٹریکشن تھا، اور جو بھی اس کے بعد جو ڈسکشن ہوتی رہی ہے اراؤنڈ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اینڈ BRI کے لارجر فریم ورک میں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو ٹیررزم کا انسیڈنٹ ہوا تھا کراچی میں، اور اس سے پہلے داسو کے پروجیکٹ پہ، اور اس کے علاوہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا تھا اراؤنڈ سیکیورٹی آف چائنیز، آئی تھنک اس لحاظ سے چائنیز پریمیئر نے آ کے جس طرح انٹریکٹ کیا ہے، جس طرح انہوں نے نہ صرف پرائم منسٹر کے بلکہ پریزیڈنٹ اور چیئرمین سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اسپیکر سے بھی ملاقات کی، آئی تھنک یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ تھا۔ اب جہاں تک SCO کا سوال ہے، آئی تھنک SCO کے ہونا پاکستان میں اور ہیڈ آف گورنمنٹس کا آنا، یہاں پر چائنیز لیڈرشپ کی موجودگی، کیونکہ نیچرلی یہ چائنیز لیڈرشپ اس کے اندر اسٹرینتھ لاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈین فارن منسٹر کا آنا اور جاتے ہوئے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، آئی تھنک بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا پاکستان کا فار دی ہاسپٹیلٹی۔ تو اوور آل پاکستان نے یہ ڈیمانسٹریٹ کیا کہ یہ ہم ایک ہاسپٹیبل کنٹری ہیں، ہم کسی بھی دنیا کے ملک کی طرح اپنے چیلنجز کو ایڈریس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، چاہے انٹرنل ہو اور ایکسٹرنل ہو۔ سو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے اوور آل ون ون ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے آگے پاکستان کو
must carry on from here, اور یہاں سے جو بھی ڈیلیوریبل سیٹ اپ ہوتے ہیں ان پہ بہت ایکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ اکنامک فرنٹ ہو، کلائمیٹ چینج ہو، اور یا پاورٹی سے ریلیٹڈ ہو، کیونکہ یہ یا ریجنل انٹیگریشن، کیونکہ یہ تمام پاکستان کے لیے چیلنجز ہیں۔ جی محمد عادل صاحب، آپ اور زنیرہ گراؤنڈ پہ بھی تھے اور یو آر انٹریکٹنگ ود پیپل. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ایکسچینج آف انرجی کیسا تھا؟ آپ لوگ انٹرنیشنل جرنلسٹ سے بھی ملے، اور جو پرائم آبجیکٹو رہا ہے اس آرگنائزیشن کا وہ کنیکٹیوٹی تھی، تو آپ نے اس حوالے سے آپ کیا بات کرنا چاہیں گے when it came to connectivity and you were on the ground and there were 100 more people and they were all excited about the event. کیا امپریشن ہے آپ کو؟ میں کنیکٹیوٹی کے حوالے سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈین جرنلسٹ جو ہیں وہ بڑے محتاط رہے ہیں سارے ٹور کے دوران. شروع میں لگ رہا تھا کہ جیسے جو بھارتی وزیر خارجہ کا آنا ہے اور بڑے جو ہے محتاط انداز میں لگتا تھا کہ کچھ اب دونوں ملکوں کے درمیان اس طرح کا انٹریکشن نہیں ہوگا، لیکن جس طرح کا جیسچر پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کو دیا، گو کہ جب بلاول وہاں پہ گئے تھے تو سفارتی آداب کے برخلاف جو ہے ہمیں جیسچر ملا تھا انڈیا کے اندر، لیکن پاکستان نے ایک اچھا جیسچر دیا، پرائم منسٹر نے ان کو اچھے طریقے سے ریسیو کیا. اور آج جو زورانے پر وزیر خارجہ کی اور اسحاق ڈار کی اور بھارتی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی، اور پھر جاتے ہوئے جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی ہاسپٹیلٹی کا جو ہے ایک اچھے انداز میں جاتے ہوئے ایک شکریہ ادا کیا، تو یہ ایک اچھی جو ہے اس کی جسے کہتے ہیں کہ اس پورے کانفرنس میں ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ دو ملک جو آپس میں صرف تنظیم کی حد تک بات چیت کو لے کے چل رہے تھے، ان کے درمیان کچھ تھوڑی سی بہتری نظر آئی اس ساری ایکسرسائز کے دوران. پاکستان نے سفارتی طور پہ تو ظاہر سی بات ہے ایک بڑی اچیومنٹ کی ہے، پہلا مائل سٹون انہوں نے عبور کیا ہے. نیکسٹ جو ان کا ٹارگٹ ہیڈ آف اسٹیٹس ہی ہے، جو یقیناً 2026 کی ایک کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں وہ ہیڈ آف اسٹیٹس کو پاکستان میں لانے میں کامیاب ہو جائے، اور لگتا ہے کہ کامیاب ہو جائے گا. دوسری جہاں تک اعلامیہ کی بات ہے تو اعلامیہ بڑا جو ان کا ایجنڈا ہے ایس سی او کا اس سے باہر نہیں ہے. وہی ٹریڈ کی بات ہوئی ہے، قومی مفادات کی بات ہوئی ہے، موسمیاتی تبدیلی کی بات ہوئی ہے، غربت کے خاتمے کی بات ہوئی ہے. اس پورے اعلامیے کے اندر کوئی جو علاقائی سلامتی جو اس کے ایجنڈے کا حصہ ہے تو اس میں ایسی کوئی کنٹروورشل چیز شامل نہیں ہے. بڑا روایتی سا اعلامیہ ہے، اور ایکسپیکٹ تو یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید جو ایران کے ساتھ معاملات ہیں اس پہ جنگ کی صورتحال مسلط ہے اس حوالے سے کوئی چیز ہو، لیکن اس میں کوئی انٹرنیشنل ایشوز کو ٹچ نہیں کیا گیا. دوسری آج صرف پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ہے افغانستان کے سے جو ٹیررزم پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اور کسی بھی ملک کی سرزمین جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس پہ پرائم منسٹر نے بات کی اور ہمیں وہ ریفلیکٹ بھی کرتی ہوئی نظر آئی اس اعلامیے کے اندر. تو ایک اچھی سفارتی کوشش تھی اور ایک اچھے طریقے سے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک اچھے طریقے سے جو ہے پاکستان نے اس کو انجام دیا اور تمام مہمان جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کیا. ٹھیک. اور زنیرہ یہ بہت اہم نقطہ عادل صاحب نے وہ کہ افغانستان کے حوالے سے شہباز شریف نے کہا کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہو تو اس کو روکو. اور ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جب روکنے کی یا مدد مانگنے کی بات کرتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے، اور پھر یہ جواب ملتا ہے کہ کلیکٹیو پریشر دیا جائے افغانستان کے اوپر کہ وہ یہ نہ کرے. آپ کو لگتا ہے کہ سمٹ کے بعد وہ کلیکٹیو پریشر جنریٹ ہوگا؟ اتنی پاورفل نیریٹو سیٹ کر دیا ہے ہم نے اس کے بعد. ایک تو آلریڈی افغانستان کا جو ایک سٹیٹس ہے ان دا ورلڈ وہ ایک لیجٹیمیٹ اسٹیٹ کا اس وقت نہیں ہے ان کی گورنمنٹ کی وجہ سے، اور جب یہ لیجٹیمیسی کا فقدان ہوتا ہے تو میری کئی ایکسپرٹس سے جن سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کئی ممالک تو ان کے ساتھ خط و کتابت بھی نہیں کرتے، وہ اس حد تک کیئرفل ہوتے ہیں کہ انٹرنیشنل آرڈر کے اگینسٹ نہیں جانا. تو افغانستان جب تک خود پوسچرنگ ایسی نہیں کرے گا، اس کو شو نہیں کرائے گا ول کو
کہ وہ ورلڈ آرڈر میں ریکگنائز ہونے میں انٹرسٹڈ ہے اور جب تک اس کو وہ ریکگنیشن نہیں ملتی تب تک اس کے اوپر پریشر ایزرٹ کرنا بھی اتنا پاسبل نہیں ہے. وائی؟ بیکاز اٹس اے ٹرائبل سوسائٹی, اٹس اے ویری ڈفرینٹ سوسائٹی. اپیرنٹلی دے ڈونٹ کیئر کہ ان کو اتنا زیادہ کوئی ریکگنائز کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا, کیونکہ اگر P5 کی ہی بات کر لیں تو ویسٹ اگر نہیں ریکگنائز کر رہا تو اس میں سے تو گلوبل ساؤتھ ہے وہ تو کر رہا ہے ریکگنائز, کیونکہ انہوں نے وہاں پہ اپنے دفاتر تو کھول لیے ہیں, صرف آفیشلی ورلڈ آرڈر کے ساتھ چل رہے ہیں وہ, اور انہوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا ورلڈ فورم کے اوپر جا کے. لیکن کنیکٹیوٹی میں بھی انگیج ہو گئے ہیں, وہاں ریلوے ٹریکس بھی ہیں, کسی حد تک ٹریڈ بھی شروع ہو رہی ہے. پھر ان کا خیال شاید یہ ہے کہ بیکاز دے آر دا ہب آف نیچرل ریسورسز, اور اس وجہ سے وہاں پہ آنا ہی پڑے گا انویسٹر کو, چائنا سے بھی, رشیا سے بھی, اور جگہوں سے. تو شاید وہ اس چیز میں بہت اوور کانفیڈنٹ ہیں کہ ایک سپر پاور کو ڈیفیٹ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ہمارے ایسٹس بھی ڈی فریز ہوں گے اور ہمیں ریکگنائز بھی کرنا پڑے گا. سو اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ سچویشن. بہت ہی اچھا ہوتا اگر وہاں کوئی ایسی گورنمنٹ ہو, یا ابھی جو گورنمنٹ ہے اس کو یہ ریئلائزیشن ہو کہ ان کی لیجیٹیمیسی از اے بگ بیریئر, کہ وہ SCO جیسی یا کسی بھی ریجنل یا انٹرنیشنل فورم کا حصہ نہیں بن سکتے, اور اس کے لیے دے نیڈ ٹو ایکچولی پروو اٹ. وہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا. وی آل نو کہ UN میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ISKP کی پریزنس ہے, TTP کی پریزنس ہے, مجید بریگیڈ وہاں سے آپریٹ کر رہا ہے. تو اس صورتحال میں جب تک ریجنل سیکیورٹی انشور نہیں ہوتی, پرائم منسٹر نے رائٹلی سٹارٹ وہیں سے لیا, بالکل صحیح بات ہے, تب تک آپ کنیکٹیوٹی اور ڈیولپمنٹ کی طرف کیسے جائیں گے؟ اٹس اے بگ کوسچن مارک. بالکل. اور ڈاکٹر حسان صاحب, جو میرا پرائم کوسچن ہے اس پہ آنے سے پہلے میں یہی آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو افغانستان والے سے پاکستان کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کیا کہ ڈپلومیٹکلی افغانستان ہمیں سپورٹ کرے یا ہم اس کو سپورٹ کریں, اور اس پوائنٹ آف ویو پہ آنے کے لیے پاکستان نے بہت وقت لیا ہے اور سفارتی طور پہ بہت چانسز دیے افغانستان کو کہ شاید اب کوئی جارحیت نہ ہو, یا اب کوئی سخت بیان نہ آئے, یا اب کوئی ایسی بات ہو جس سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ شو ہو, جو اب پاکستان نے کہا ہے اس کے بعد ہمیں بالکل افغانستان کے ساتھ ڈپلومیٹک سمپتھی یا ڈپلومیٹک ریلیشنز کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں, ڈپلومیسی کی ضرورت آپ کو ہمیشہ رہتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈپلومیسی کے بغیر ایک آرڈر میں رہ سکیں. آپ کے نیبرز ہیں, آپ کے ساتھ ان کا تجارتی تعلق تو ہے ہی, نیچرلی ایگری بیس پروڈکٹس ہیں, ادروائز بھی آپ کے آنا جانا ہے, لوگوں کی ریلیشن شپس ہیں وہاں پہ. لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ایڈریس کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آئی تھنک وی شوڈ لرن فرام چائنا, اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اکنامک انٹیگریشن کی طرف لے کے جائیں. آپ دیکھیں اس وقت ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو کہ نہ کہ صرف انٹر کنیکٹڈ ہے بلکہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے, اور یہ ڈیپینڈنسی اگر آپ بڑھا سکتے ہیں کسی طرح افغانستان کے ساتھ تو نیچرلی اکنامک فرنٹ پہ آپ کو لے کے جانا پڑے گا. اور اس کے اندر جو ہمارے پاس بہت ہی اچھا ایک سلوشن ہے وہ ہمیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے ملتا ہے, یا آپ یوں کہہ لیں کہ چائنا کی پارٹیسپیشن سے ملتا ہے. آئی تھنک چائنا کو ہمیں انوالو کرنا پڑے گا. چائنا اس وقت افغانستان کے اندر لیکن ڈاکٹر حسان صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے بھی یہ پوائنٹ مینشن ہوا ہے کہ ہم کہہ رہے تھے ملٹی لیٹرل فورم ہے تو بائلیٹرل ڈسکشنز نہیں ہوں گی, سائڈ لائنز پہ شاید ہوں گی, لیکن یہی تو ایشو ہے کہ چائنا انڈیا کا ایشو سالو کروائیں, انڈیا پاکستان کا ایشو سالو کروائیں, پھر جا کے داخلی مسائل ختم ہوں, پھر جا کے ایک متفقہ شیئرڈ ویژن ہمیں ملے. تو وہ بائلیٹرل ایشوز ختم کیے بغیر ہم کیسے اس عالمگیریت کو ختم کر سکتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو گیٹ دیٹ؟ دیکھیں ہمارے پاس سب سے اچھی اگزامپل انڈیا اور چائنا کی ہے. کیا ان کے آپس میں کانفلکٹ نہیں ہے, اور کیا ان کا آپس میں ٹریڈ نہیں ہے؟ جب لداخ کے اوپر انسیڈنٹس چل رہے تھے تو اس وقت بھی چائنا اور انڈیا کے درمیان $79 بلین کا ٹریڈ تھا, جس میں 59 چائنا کی طرف تھا. سو آئی تھنک کہ یہ چیزیں اپنی جگہ رہتی ہیں. ہمیں اس وقت اپنی جغرافی, اپنی ہیومن ریسورس اور اپنی ریجنل انٹیگریشن کو فردر اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہے, میں یہ نہیں کہ سی پیک
کے پوائنٹ آف ویو سے نیچرلی اس وقت سی پیک اویلیبل ہے تو اس کو ہم لیوریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کیرک کی ہے. کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ایس سی او کے کانفرنس میں آج جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں انڈیا موجود تھا اور وہ انڈیا نیچرلی پاکستان کو یہ چانس نہیں دینا چاہتا تھا کہ بالکل یہ اوور ویلم کر لے اور انڈیا غیر حاضر رہے, تو اسی لیے انہوں نے اپنے فارن منسٹر کو ہی بھیجا. آئی تھنک ہمیں جو ہے ڈپلومیسی کو اور اکنامک ڈپلومیسی کو بہت پیپل ٹو پیپل انٹریکشن کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک ہمیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ افغانستان کو کسی طرح بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے فورم کے اندر لائیں تاکہ وہ بھی ایک سینس پریویل کر سکیں. نیچرلی ان کے بھی غربت کے ایشوز ہیں, ان کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں. اور ڈاکٹر حسان صاحب کنیکٹیوٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں تو عادل صاحب رپورٹڈلی یہ ہوا ہے کہ بھارت کے وزیر خارجہ نے اپنی نشست کی چینج کروائی اینڈ دین ہی سیٹ کلوزر ٹو اسحاق ڈار. آپ لوگ وہاں پہ تھے, آپ بتائیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑا اچھے طریقے سے بات چیت ہوئی اور پہلے پلان نہیں تھا لیکن بعد میں پھر ان کی سیٹ ساتھ ساتھ کر دی گئی. دیکھیں بھارتی وزیر خارجہ کی درخواست پہ یہ ہوا تو ہے, ایک میں نے جیسے کہا کہ ایک بات چیت کا آغاز ہوا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر چیمپئن ٹرافی ہونے جا رہی ہے. اس سے پہلے بھارت نے پاکستان کے اندر کھیلنے سے انکار کر دیا, لیکن تمام تر اختلافات کے باوجود دونوں پاکستان جو ہے اس نے بھارت میں جا کر کھیلا ہے. تو اب بھارت کی طرف سے بھی ایک اچھا جیسچر جو ہے وہ آنا چاہیے. تو ان دونوں وزراء خارجہ میں یہ بات چیت تو ہوئی ہے کہ بھارتی ٹیم جسے کہتے ہیں کہ آپ کا ایک پولیٹیکل ایجنڈے کی نظر ہو گیا تھا وہ ٹورنامنٹ, تو بھارت کو ان چیزوں کے اوپر سوچنا ہوگا. اور وہ آج جو انہوں نے 3 ایولز کی بات کی ہے جس میں وہ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں, جس میں وہ علیحدگی پسند کی بات کرتے ہیں, انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں, تو اس سارے معاملے میں تو بھارت خود جو ہے انوالو رہا ہے. اب بلوچستان کے اندر کس کو نہیں پتا اور ہم کتنے ڈوزیز جو ہیں وہ انڈیا کو دے چکے ہیں. تو یہ معاملات جو دونوں ملکوں کے درمیان ہیں, ایک تو مسئلہ کشمیر ہے, ایک مداخلت ہے, ایک علیحدگی پسندوں کو سپورٹ ہے, یہ شکایت تو پاکستان کو بھارت کے ساتھ ہے. اور ہم نے تو اب دیکھا کہ انڈیا جو ہے وہ کراس بارڈر ٹیررزم میں بھی ملوث ہو گیا ہے. تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر بھارت کو اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. تو ایک ابھی آغاز ہوا ہے اور ہم نے دیکھا جو 2 دن پہلے جو ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی ایک جیسچر آیا کہ مودی صاحب کو جو ہے وہ اس کانفرنس میں شریک ہونا چاہیے تھا. تو یہ ابھی ایک مسئلہ کشمیر تو ابھی سے تو نہیں ہے, 70 سال سے. جی عادل صاحب بالکل, آپ یہ بہت اہم نقطہ آپ نے ریز کیا ہے. اور 370 کو منسوخ کریں یا نہ کریں یہ بس رہی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں, اور نواز شریف کے انٹرویو کے بعد کیا اب ہم ڈپلومیٹکلی اس سے اثر انداز نہیں ہوتے؟ کیا ہمیں 370 کو منسوخ نہیں کرنا؟ یہ بہت بڑا سوال اٹھایا نواز شریف کے اس انٹرویو کے بعد. ایک بریک لیتے ہیں پھر کنٹینیو کریں گے پروگرام میں. خوش آمدید. اور ڈاکٹر حسان صاحب میں ذکر کرنا چاہتی ہوں نواز شریف کے انٹرویو کا جس کا حوالہ بھی دیا ہے ابھی عادل صاحب نے. اس انٹرویو کے اوپر یہ سوال اٹھا تھا کہ کیا 370 کو لے کے اب ہماری پالیسی فلیکسیبل ہو گئی ہے, کیونکہ عمران خان نے تو کہا تھا کہ بات چیت ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ اسے منسوخ نہ کریں. لیکن برکھا کو جو نواز شریف نے انٹرویو دیا انہوں نے کوئی شرط نہیں رکھی 370 کی. پالیسی چینج ہو گئی, ہماری فلیکسیبلٹی آ گئی. آپ کا سوال مجھ سے؟ جی میرا خیال ہے اس بات کا جواب تو نواز شریف صاحب ہی دے سکیں گے, لیکن آئی تھنک آن سرٹن ایشوز اور ہمیں کشمیر کے بارے میں اپنی کسی قسم کی فلیکسیبلٹی دکھانے کی ضرورت ہے. نیچرلی ہمارے اکنامک ایجنڈا ہے جس پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, ٹریڈ بائیلیٹرل ٹریڈ کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن آئی تھنک کشمیر اور کشمیر سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز پہ ہمیں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دس, یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ کوئی سلوشن کشمیر کا یا اگر ہم نے کنونس کرنا ہے انڈیا کو بھی تو وہ بھی بات چیت کے ذریعے ہی نکلے گا. اور یہ اس کے لیے پیپل ٹو پیپل انٹریکشن, اس کے لیے لیڈرشپ کی انٹریکشن بہت ضروری ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ سی او اور اس طرح کے پلیٹ فارم ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم
بات کر سکیں, ہم اس پہ ڈسکس کر سکیں اور ایک سلوشن لے کے جا سکیں. لیکن جہاں تک کشمیر کا سوال ہے وہ آئی تھنک ہماری شارگ ہے, اور اس میں کسی قسم کا کمپرومائز میرا نہیں خیال نہ صرف نواز شریف صاحب کی طرف سے یا کسی اور لیڈرشپ کی طرف سے آئے گا. میرا خیال ہے اس کے اوپر ہم بالکل کلیئر ہیں. ٹھیک. عادل صاحب, ریٹس ایک سب آرگنائزیشن ہے SCO کی جو کلی بنی تھی تاکہ ٹیررزم کو کرب کیا جا سکے, لیکن بھارت اس کا حصہ نہیں تھا. آپ نے کیا آبزرو کیا ہے کہ آنے والے وقت میں اس آرگنائزیشن میں انڈیا اپنی شمولیت اختیار کرے گا؟ جو ریسنٹلی کینیڈا میں ان کے 6 سفارتکاروں کو ملک بدر کیا گیا ہے, اس کے بعد کیا انڈیا مزید سافٹنس اختیار کرے گا ڈپلومیٹکلی اور اپنا یہ امپریشن ظاہر کرنے کے لیے کوشش کرے گا؟ دیکھیں, بھارت کو اپنی پوری دنیا میں منہ کی کھانی پڑی ہے. وہ صرف پاکستان کے اوپر الزام تراشیاں کرتا رہا ہے ماضی کے اندر, اور اس نے کوئی موقع, کوئی فورم ایسا نہیں تھا جس میں اس نے یہ الزام تراشی سے باز نہیں آیا. لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ وہ USA کے اندر بھی ٹیررزم کرتا پکڑا گیا ہے, وہ کینیڈا کے اندر بھی پکڑا گیا, اور پاکستان کے اندر تو مسلسل جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایکٹیویٹی موجود ہیں. خاص کر بلوچستان کے جو انتہا پسند گروپ ہیں یا علیحدگی پسند گروپ ہیں, ان کو کسی کو اب کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں رہی ہے کہ ان کو بھارت کی طرف سے جو ہے وہ سپورٹ ملتی رہی ہے اور ابھی تک مل رہی ہے. تو اس ایسے حالات میں بھارت آئی ڈونٹ نو کس منہ سے یہ بات کرتا ہے کہ وہ اب بھارت جب خود اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے تو وہ کسی ملک کے اوپر کس طرح سے لگا سکتے ہیں. اور پھر وہ اسی طرح کے اور بہت سارے ممالک کو, افغانستان کو بھی جیسے بھارت کی طرف سے سپورٹ ملنا شروع ہو گئی ہے. تو ٹیررزم اس ریجن کا مین مسئلہ تو ہے اور اس کو حل بھی ہونا چاہیے. اس کے بغیر کوئی فورم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. صرف اعلامیے سے چیزیں حل نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ٹھوس جو ہے اقدامات کرنے چاہیے. جو ممالک اس قسم کی ٹیررزم میں ملوث ہیں ان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. ابھی تک صرف ان پر جیسے کینیڈا نے یک طرفہ ان کے وہ نکال دیے, ان کو ایک کسی فورم سے کسی جگہ پہ ان کو بھارت کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جانا چاہیے کہ وہ, اور اس چیز کو تسلیم کیا جانا چاہیے کہ بھارت جو ہے انٹرنیشنل ٹیررزم میں ملوث ہے. تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بھارت کوشش تو بہت کرتا ہے. اب وہ اس کا حصہ بنتا یا نہیں بنتا اس تنظیم کا, وہ اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اس میں. ٹھیک. زنیرہ, جو بھارتی وزیر خارجہ نے اسٹیٹمنٹس دیے اوور آل بہت پازیٹیو اسٹیٹمنٹس ہیں. انہوں نے کہا یہ تعاون حقیقی راکداری پر مبنی ہونا چاہیے, نہ صرف یک طرفہ ایجنڈوں پہ. کیا وہ لوگ اپنا یک طرفہ ایجنڈا ڈکلائن کرنے پہ تیار ہیں؟ اور جو کینیڈا میں ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے بعد کیا انڈیا چینج کر رہا ہے, چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنا پرسیپشن, اس لیے اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں؟ ویل, آپ اگر آپ کی ملک میں RSS کی آئیڈیالوجی مسلط ہو تو آپ میں چینج کیسے آ سکتا ہے؟ the political wing is gone. RSS ڈائریکٹلی حکومت کر رہی ہے. مودی از اے پروڈکٹ آف RSS, اور یہ بات کئی لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کے بعد وہاں پہ جو صرف ایک ون ریلیجن کا جو رول ہے, خود وہ اپنے اندر کیا کر رہے ہیں ان سے ان کا مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہاں وہ مائنورٹیز کے ساتھ, مسلمس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جو مسجدیں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں, سیناگوگز ہیں, چرچز ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. تو آپ اگر اسٹڈی کرنا شروع کریں تو آپ کو ان کا مائنڈ سیٹ سمجھ میں آتا ہے. اس کے بعد ہم تو خیر بہت عرصے سے لاتعداد ڈوزیئرز اور بہت ساری چیزیں UN میں بھی دے چکے ہیں, خود بھارت کو بھی ڈپلومیٹکلی ہینڈ اوور کر چکے ہیں پروفس کے ساتھ. یہ کہتے رہے ہیں کہ پراکسیز کو یوز کر کے پاکستان میں ٹیررزم اور ڈی اسٹیبلائزیشن کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے تانے بانے جو ہیں وہ انڈیا سے ملتے ہیں. بٹ اب جب ویسٹ بول رہا ہے, ناؤ دیٹ دا US از انوالوڈ, کینیڈا از انوالو, تو اب وہ اپنی پوسچرنگ تو شاید چینج کرے گا. اور کیونکہ یہ ابھی کل پرسوں میں ہی خبر بریک ہوئی ہے اور وہ اس وقت ایک انٹرنیشنل سمٹ پہ تھے, تو مجھے لگتا ہے انہوں نے صرف اپنی سوچ کو ٹیپر کیا ہے تھوڑا سا, صرف الفاظ کا چناؤ ڈفرینٹ ہے. ورنہ انہوں نے انہی 3 ایولز کی جو بات کر رہے تھے ہمارے کولیگ جو ہیں وہ انہوں نے بات کی ہے, وہ اس پہ قائم ہیں. آئی ڈونٹ سی اینی ریزن فار انڈیا کہ وہ اپنی پوسچرنگ چینج کرے, ایگریسو پوسچرنگ کو چینج کرے. انڈیا نے جو اوپن جیل کشمیر میں بنائی ہوئی ہے, دیٹ از ویری سملر ٹو واٹ از ہیپننگ ان پیلسٹائن. اگر آپ دونوں کیسز کو اسٹڈی کریں تو وہاں پہ بھی وہی
وہی ٹیکٹکس یوز ہوتے ہیں جو فلسطین میں یوز ہو رہے ہیں. سو اتنا آسان نہیں ہم اس کو لے سکتے کہ بس ایک دم سے کیونکہ وہ آ گئے ہیں اور انہوں نے کوئی پوسچرنگ ایسی کر دی ہے جو تھوڑی سی کم اگریسو ہے تو ہم سمجھیں کہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر حسان صاحب یہ بھی خبر ہے کہ 2025 تک رشیا اس کی سربراہی کرے گا. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ سی پیک کے حوالے سے آپ کتنا سموتھ امپلیمنٹیشن دیکھ رہے ہیں؟ اور ایک یہ سوال یہ کہ بے شک یہ 8 سے 9 ممالک کا ایک گروپ ہے لیکن گلوبلائز تو کرنا ہی چاہتے ہیں یہ ممالک, لیکن رشیا اور چائنا کے انفلوئنس میں کیا یہ صرف ایک ریجنل اینٹی ہی رہے گا یا یہ گرو کرے گا رشیا کی سربراہی میں؟ دیکھیں جی بالکل, آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ویسٹ کے اندر اس وقت ایک پروٹیکشنسٹ یا نیشنلسٹ جس طرح وہ کہتے ہیں ایک ایجنڈا پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور ان کے الیکشنز میں, ان کی پولیٹیکل ڈسکشن میں, جنرل ڈسکورس میں, اور ویئر ایز ہم ایسٹ کے اندر یہ اس کے بالکل ہی کنورسلی ایک ایسا ایجنڈا پروموٹ کر رہے ہیں جو ریجنل انٹیگریشن کی بات کر رہے ہیں, ہارمنی کی بات کر رہے ہیں, فیئر ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں, ناٹ جسٹ ٹریڈ بٹ فیئر ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے, اور اس لحاظ سے آئی تھنک ہمیں بی آر آئی اور ایس سی او کو بالکل ہی ایک الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے. بی آر آئی کے لحاظ سے آئی تھنک رشیا ایک امپورٹنٹ پلیئر رہا ہے, پاکستان اس میں ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے, ہمارا سی پیک اس میں سب سے پرومسنگ کوریڈور کے طور پہ نظر آتا ہے, اور ہم جو انٹرنل ڈسکشن کرتے ہیں اس کے باوجود آئی تھنک کہ ہم نے اس سے کافی کچھ حاصل کیا ہے. جہاں تک ایس سی او کی لیڈرشپ کا سوال ہے رشیا کا, آئی تھنک رشیا کے لحاظ سے ایس سی او کی لیڈرشپ کا کچھ چیلنجز بھی ہوں گے بیکاز جو اس وقت رشیا یوکرین کرائسس کی وجہ سے, لیکن پاکستان اس سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. اور میں اس لحاظ سے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر انٹرسٹڈ ہے انویسٹمنٹ کے لیے. ابھی آپ نے یانگو ایک ٹیکسی سروس بھی شروع ہوئی ہے, اور بھی کچھ انویسٹمنٹ کے پروپوزلز آ رہے ہیں رشیا کی طرف سے. تو ہماری جو انگیجمنٹ جو رشیا سے زیادہ بڑھے گی, اور ان کے جو پرائم منسٹر کی جو بائلیٹرل بہت شکریہ ڈاکٹر حسان صاحب, آپ پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. اور یہ پاکستان کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ وہ ٹرانزٹ ہب بن سکے. مشرق وسطیٰ, جنوبی ایشیا, مشرق ایشیا میں ایک بیسٹ آپشن ہے, اور پاکستان کو اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور آج ایک اور اہم خبر کی بات کرتے ہیں. عمران خان انٹرسٹڈ تھے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بن جائیں. اس سے پہلے بھی وہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں, لیکن چونکہ وہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز میں بہت مصروف تھے اور جو ان کی ریگولر رسپانسبلٹی تھی اس یونیورسٹی میں وہ نہیں جاتے تھے, اس لیے ان کے خلاف عدم اعتماد آئی اور انہیں وہاں سے استعفیٰ دینا پڑا. لیکن پھر ہم نے بعد میں دیکھا کہ ان کا مزید انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ وہ آکسفورڈ کی پوزیشن لینا چاہتے ہیں. یہ مشورہ ان کو ان کی پارٹی کے اندر سے ہی دیا گیا تھا, لیکن عمران خان تو اس وقت جیل میں ہے. اگر وہ سلیکٹ ہو بھی جاتے تو کیا وہ سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے تھے؟ کیا وہ وہاں پہ جا کے لیکچر دے سکتے تھے؟ یہ اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے. بہرحال آج کی عام خبر یہ ہے کہ ان کو ان کا ایک کینڈیڈیٹ سے کی لسٹ سے نکال دیا گیا ہے. یہ ایک بڑی چیز ہے پی ٹی آئی کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور پی ٹی آئی نے ایونچولی اس سے فائدہ تو اٹھایا. عمران خان کا نام بھی انٹرنیشنل لیول پہ گیا, وہ انٹرسٹڈ ہیں اس لیے بھی گیا. لیکن یہ اور بات ہے کہ آکسفورڈ کے نئے قانون کے مطابق اب وہ ایوائڈ کرتے ہیں کہ کسی سیاستدان کو یہ پوزیشن دی جائے. زنیرہ, فائنلی عمران خان کا نام نکال دیا ہے. کچھ لوگ اس کو اچھی خبر کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ اس کو بری خبر کہہ رہے ہیں, لیکن پہلے آپ بتائیے آپ کے لیے کس طرح کی خبر ہے؟ آئی ڈونٹ نو ایون اس کو نیوز کہنا بھی چاہیے کہ نہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کی پالیٹکس میں بہت سبسٹنس کوئی رہ نہیں گیا. اگر وہ کہیں کہ وائس چانسلر بن رہے تھے تو آپ پچھلی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, اس طرح ہوتا رہتا ہے. وہ ایک سیریمونیل پوزیشن ہوتی ہے اور وہ دنیا سے لوگوں کو پک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, الومنائی بھی ایسوسیشنز اس میں ہوتی ہیں, بٹ باقاعدہ لابنگ کر کے ان کا نام ڈلوانا اور یہ پروو کرنا جسٹ ٹو پروو دا پوائنٹ کہ آپ کا ملک ان کو ویلیو نہیں کر رہا لیکن باہر کے لوگ ان کو ویلیو کر رہے ہیں. ان دا فرسٹ پلیس تو دس واز اے پیٹی اپروچ. نمبر 2, اس کو اتنا ہائی لائٹ کرنا میڈیا کا کہ اس کو خبر بنا کے پیش کر دیں پھر اس کے اوپر ڈسکشنز کریں, وہ میرے خیال ہے دیٹ از اندر انسلٹ ٹو دا انجری. دا تھنگ از کہ اتنی ہائی ایکیڈیمک ویلیو کی کوئی بھی جگہ اپنے آپ کو کبھی بھی پولیٹیسائز نہیں ہونے دے گی. اگر کوئی سمجھتا ہے ان کے خطوط لکھنے سے اس کا فرق پڑا ہے تو وہ بھی مطلب اپنی جنت میں جہاں رہ رہے ہیں وہاں رہتے رہیں, جس خوش فہمی میں رہتے رہیں. دے ہیو دیئر اون بورڈس.
जहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा हो, जहाँ वो समझेंगे कि ये उनकी इस एकेडेमिया के लिए, इस यूनिवर्सिटी के लिए ये अच्छा नहीं है, वो फैसला नहीं करेंगे. इट इज़ एज सिंपल एज दैट फॉर मी. इससे ज़्यादा मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है. बिल्कुल सही. आदिल साहब, 15वीं सदी से लेके रीसेंट टाइम्स तक सियासतदान लेते थे ये पोजीशन, और ये बिल्कुल एक ऑनरी पोजीशन होती थी. लेकिन हम जो डिस्कशन कर रहे हैं एक्चुअली वो डिस्कशन नहीं है पीटीआई के लिए. पीटीआई के लिए ये थी डिस्कशन कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे उनका पैगाम पहुंच सके, वो ये सॉलिडिफाई कर सकें कि उनकी इंटरनेशनल लॉबिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, जो कि उन्होंने किया. मेरा ख्याल है बनना उनका मकसद था भी नहीं, लेकिन डिस्कस होना उनका मकसद था, जो कि वो हो रहे हैं. देखिए, तहरीक इंसाफ जो एक शख्सी जमात है, वो इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान पर ही जो है वो ख़त्म हो जाती है. और तहरीक इंसाफ का मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस सारे मामले को पोलिटिसाइज़ करना था. इसमें टारगेट जो है वो पाकिस्तान बनना था, हुकूमत पाकिस्तान को बनाना था कि वो इंटरनेशनली उनको किस तरह से एक स्टेटस मिल गया है अगर वो जीत जाते तो, और पाकिस्तान में उनके साथ किस किस्म का बिहेवियर जो है वो इख्तियार किया जा रहा है. तो ये टोटल उनकी एक पॉलिटिकल मूव थी. वो इमरान खान की शख्सियत को लेकर इंटरनेशनली जो है पाकिस्तान को, हुकूमत को और इदारों को बदनाम करने की एक कोशिश हो सकती थी अगर वो इस मकसद में कामयाब हो जाते. गो कि अब तो ऑक्सफोर्ड ने खुद उनका नाम उस लिस्ट से निकाल दिया, तो वो जो एक तूफ़ान बनने वाला था वो लगता है कि वो अब थम गया है. अब पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की खबरें जो हैं वो इसलिए हाईलाइट है तो क्योंकि तहरीक इंसाफ कि इमरान खान के हक में हो या उनकी मुखालफत में हो, खबर तो है यहाँ पे पॉलिटिकल बेस खबरें या पॉलिटिकल शख्सियात से मुतल्लक खबरें जो हैं वो जो हमेशा जो है वो टॉप स्टोरीज रहती हैं. अब जैसे टैरन का केस था. जी बिल्कुल. आदिल साहब आप साथ ही रहिएगा. गरीदा फारूकी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, बड़ी तनकीदी निगाह से देखती हैं सियासत को, खासतौर पे पीटीआई की सियासत को. गरीदा, ये खबर हम तो यही समझ रहे हैं कि खबर है भी या नहीं, लेकिन कुछ लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि अच्छा हुआ इमरान खान को कैंडिडेट्स की फहरिस्त से निकाल दिया गया. अब क्या अगर एक पाकिस्तानी जाता भी तो क्या था, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि पीटीआई सिर्फ अपनी ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल लॉबिंग को प्रूव करने के लिए इकदाम उठाया गया था. बहुत शुक्रिया बतूल राजपूत साहिबा. इट्स अ प्लेजर टू बी इन योर प्रोग्राम. और माजरत के वो स्काइप कनेक्शन कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो ये फोन कॉल पर आपसे जो है मैं राब्ता कर रही हूँ. लेकिन देखिए, इसमें मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कन्विक्टेड हैं. तो एक मुल्जिम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बल्कि मुजरिम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी जिसकी हिस्ट्री है डेकेड्स की नहीं बल्कि सेंचुरीज की, जिसने बड़े बड़े नोबेल लॉरिएट्स पैदा किए हैं, जिसने दुनिया में बड़े बड़े रहनुमा पैदा किए हैं, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े हुक्मरान. तो आप जानती हैं बहुत बेहतर अंदाज से कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक हिस्ट्री, एक लेगेसी, एक प्रेस्टीज क्या है. तो ये मुनासिब नहीं था. ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सोलली एक पॉलिटिकल मूव थी, और इमरान खान के स्टेचर को इतना कैश करवाना इंटरनेशनल सतह पे और उसको इस्तेमाल करके हुकूमत पाकिस्तान पे प्रेशर डालना. अब जितने अरसे में पीटीआई की एक कैंपेन चलती रही, सो मच सो कि वहां से इमरान खान के जो साहबजादे हैं जो कि लंदन में मुकीम हैं, उन्होंने भी ट्वीट करना शुरू कर दी, ट्रेंड बनवाना शुरू कर दिया कि अब्बा फॉर चांसलर एक्सेट्रा. तो इस सब का मकसद ये था कि पाकिस्तान में हुकूमत पे, पॉलिटिकल पार्टीज पे एक पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड किया जाए, एक इंटरनेशनल लॉबिंग का प्रेशर बिल्ड किया जाए. लेकिन इसके साथ आपने देखा कि किस तरह के आर्टिकल्स लिखे गए. पहले डेली मेल में लिखा गया, फिर गार्डियन में आया, फिर टेलीग्राफ में आया, फिर आज एक बार फिर टेलीग्राफ में एक और मजमून छपा. और ये तमाम मज़ामीन है वो न्यूज़पेपर्स हैं जो कि ब्रिटिश सोसाइटी में, वेस्टर्न सोसाइटी में, वेस्ट में बड़े क्रेडिबल हैं. बतूल राजपूत साहिबा, सिर्फ वेस्ट में नहीं पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं. इनके एडिटोरियल्स जो लिखे जाते हैं, जो ओपीईडीज लिखे जाते हैं, जो इनके न्यूज़ पीसेस होते हैं, उनको बहुत क्रेडिबल अंदाज से देखा जाता है. तो वहां पर क्या कहा जा रहा था, वहां 2-3 एतराज़ात इमरान खान पर किए जा रहे थे. एक तो ये इमरान खान की जो सोच है वो तालिबानी सोच है, या वो एक रिग्रेसिव सोच है, वो प्रोग्रेसिव, लिबरल या लेफ्टिस्ट या लेफ्ट के साथ अलाइन करने वाली नहीं है. और यूके में आपको पता है कि इन वैल्यूज को बहुत वैल्यू किया जाता है, लेफ्टिस्ट अप्रोच को, लिबरल अप्रोच को, बावजूद इसके कि पूरे यूरोप में उसका असर हमें कुछ नहीं. लेकिन गरीदा जो हमारा बुनियादी नुक्ता है
बुनियादी नुक्ता ये नहीं है कि हम इससे एग्री कर रहे हैं कि उन्हें अप्लाई करना चाहिए था या सिलेक्ट हो जाना चाहिए था, नुक्ता ये है कि वो डिस्कस होना चाहते हैं, हाईलाइट होना चाहते हैं, वो हो जाते हैं और यही वो चाहते हैं कि उनका केस बैनुल-अक़वामी सतह पे पहुंचता रहे। एग्जैक्टली इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबिंग बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि पीटीआई का कैपिटल बहुत ज्यादा है, पीटीआई की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है इंटरनेशनल लॉबिंग फर्म्स के अंदर। अमेरिका में जिस तरह से लॉबिंग की जो कांग्रेस ने करारदाद वगैरह कांग्रेसमैन के साथ जिस किस्म की उनकी रहती है एंगेजमेंट, तो यूके में जुल्फी बुखारी साहिब का इसमें पीछे बड़ा किरदार था। और इस चीज से हट के मेरा इस सारे मामले पे चांसलरशिप के इलेक्शन लड़ने के हवाले से मेरा क्या मौक़िफ़ है, बट जुल्फी बुखारी साहब का मैं एहतराम करती हूँ और वो इमरान खान के बड़े डेडिकेटेड सोल्जर्स में से एक हैं। बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी उन्होंने कैंपेन चलाई, इसीलिए उनका एक मायूसी वाला ट्वीट भी आज आया, उनको खुद भी मायूसी हुई। उन्होंने कहा कि जी मैं लिखूंगा ऑक्सफोर्ड को, आप बताएं कि किस बुनियाद पे आपने ये कैंडिडेट्स की लिस्ट में से माइनस किया है इमरान खान को। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसका जवाब देगी, क्योंकि कई कैंडिडेट्स और भी थे अपेरेंटली जिनके नाम सामने आए थे, उनको भी यूनिवर्सिटी ने फाइनल लिस्ट में नहीं डाला। तो मेरा नहीं ख्याल कि यूनिवर्सिटी हर एक को फर्दन बताती होगी, ये उसका प्रेरोगेटिव है कि वो बहुत शुक्रिया, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच गरीदा फॉर योर ओपिनियन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और ज़ुनैरा साहब आपके बहुत शुक्रिया उदाल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।